بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو دجال کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ کیسے فتنہ فساد پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا دجال کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا دجال کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، اور یہودیوں کا دجال کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، اور اگر دجال آتا ہے تو مسلمانوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں سے جو حدیث مسلم شریف میں ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہ ویران زمین سے دجال نکلے گا اور وہ خزانوں کو دعوت دے گا، خزانوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ یہ میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ خزانوں کو دعوت دے گا، خزانوں کو اپنی طرف جب بلائے گا، خزانے اس کے قریب ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھی کا سردار کھڑا ہو اور اس کے قریب شہد کی مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو دجال جب آئے گا تو اس طریقے سے وہ خزانوں کا مالک ہوگا، خزانوں کو جب بلائے گا دوڑتے چلے آئیں گے، اس میں سونا، اس میں چاندی، اس میں اور دنیاوی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو دوسرا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسلمانوں کا دجال کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں، جو میں نے حدیث بتائی، اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا، مرد ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کاف فا را لکھا ہوگا، اور وہ جب دنیا پہ آئے گا وہ انتشار پیدا کرے گا، وہ آ کے مسلمانوں کو ورگلائے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جس کو وہ جنت بولے گا، بظاہر وہ جنت نہیں ہوگی، اور اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا۔ لیکن جو مسلمان یا جو انسان اس کی جنت کی طرف مائل ہو جائے گا، جنت کو دیکھ کے جو قائل ہو جائے گا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور جو جہنم کو دیکھ کے قائل ہوگا، جو بظاہر دیکھے گا بڑی سختی ہے، بڑا مشکل لگے گا اس کو، لیکن وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ کس طرح؟ وہ دجال جب آئے گا ایک مسلمان کو قتل کرے گا، اس کی گردن کاٹے گا، اس کے جسم کے ٹکڑے کرے گا تاکہ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہو، لیکن اسی شخص کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ زندہ تو وہ اللہ کی مدد سے ہوگا، لیکن چونکہ وہ فتنے کا دور ہوگا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہی دجال کو ختم کروانا ہے، تو اس کو جب دوبارہ پیدا کرے گا، وہ شخص ایمان والا شخص ہوگا، اور وہ اسے کہے گا، اب میں سمجھ گیا، پہلے مجھے شک تھا کہ تو دجال ہے، لیکن ابھی مجھے یہ یقین ہو گیا واقعی میں تو دجال ہے۔ پھر اس کا گلا کاٹے گا، اس کے جسم کے ٹکڑے کرے گا، پھر واپسی اسے زندہ کرے گا، پھر تیسری دفعہ پھر اس کو قتل کر کے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ ایمان والا شخص بار بار یہی کہتا رہے گا، تو دجال ہے، تو دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے دجال کے حوالے سے کہ وہ ان کا ایک رہبر ہے، وہ اس کو ایک پیغمبر کی حیثیت دیں گے، اور وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے اس طرح کا نہیں، اس سے کم لیول کی ان کے نزدیک وہ ایک عظیم انسان ہے، وہ ایک عظیم شخص ہے۔ وہ آئے گا، یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھے گا، جس طرح آج یہودی پوری کوشش کر کے گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے جو پیش کیا، دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک، اور واقعی اس میں اس کی حکومت ہوگی، اور یہودیوں کا یہ رہبر، اس کو اپنے آپ کو رہبر سمجھتے ہیں، اس کو رہنما سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے آج جو پے در پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ آئے، اور اس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس دیوار کے پاس کھڑا ہو کے صبح شام یہ دعا کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو جو مسیحا ہے، یعنی دجال جو ہے، وہ کسی بھی طریقے سے آ جائے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا دجال کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوگا، اس کے گھر والے بڑے نیک لوگ ہوں گے، اس کے گھر والے بڑے ایماندار لوگ ہوں گے، لیکن وہ یہ جو شخص پیدا ہوگا یہ نہایت گنہگار ہوگا، یہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہوگا۔ تو عیسائیوں کا دجال کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے۔ میں نے آپ کو یہودیوں کا بھی بتا دیا، مسلمانوں کا بھی بتا دیا، اور عیسائیوں کا بھی بتا دیا دجال کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے۔ اچھا، جب دجال آ جائے گا، چونکہ
دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، دنیا کو انتشار کی طرف دھکیلے گا، اس کی جو باتوں میں جو شہر کے لوگ ہیں وہ کم آئیں گے، جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں اس کے فتنے میں زیادہ آئیں گے۔ یہ لوگوں کو دکھائے گا کہ میں سبزہ اگا رہا ہوں، اور واقعی میں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ سبزہ اگا کے دکھائے گا، لیکن اب یہ علم نہیں ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمارا ذہن نہیں مانتا، لیکن وہ چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، اس دور میں بھی شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ تو دجال پوری دنیا میں فساد پیدا کرے گا، حتیٰ کہ یہ مکہ اور مدینہ کی طرف جانا چاہے گا لیکن وہاں نہیں جا سکے گا۔ عنقریب اس میں پھر ایسا ہوگا، حضرت امام مہدی جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو گنبد کے اوپر اتریں گے، پھر نیچے آ کے چونکہ عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور حضرت امام مہدی جو ہے ان کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ اقتدا کریں گے، اور ان کی خواہش جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں۔ اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی چونکہ بن کے آئیں گے، لیکن یہاں پر جو حضرت امام مہدی ہوں گے وہ اس وقت امام ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دیکھے گا تو یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر جب کسی دور میں دجال آئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو مسلمانوں کے بارے میں حدیث سے یہ ملتا ہے، صحیح حدیث سے یہ چیز واضح ہے کہ جب دجال کا دور قریب ہو اس وقت مسلمانوں کو سورۃ کہف کی جو شروع کی آیات ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ کر بار بار کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے جو دجال کا فتنہ ہے، اس سے جو دجال جو اپنا اثر رسوخ بنائے گا، اس فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کا پڑھنا لازمی ہے۔ جو مسلمان سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس کے فتنے سے بھی بچ سکے گا۔ تو آج آپ کو میں نے جو معلومات دی دوستو، ضرور دوسروں تک شیئر کرو تاکہ مسلمان دوست بھی اس سے آگاہ ہوں۔